ناظرین، لگتا ہے کہ اب دیوار ڈرامے کی کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک کے بعد ایک راز بے نقاب ہونے والے ہیں۔ ماریا کی شادی کے سیٹ کی چوری، نازنین کی نئی سازش، عافیہ اور گڑیا باجی کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی، اور آخر کار وہ لمحہ جب گڑیا باجی کے ہاتھ سے نازنین کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک تھپڑ سے نازنین کی ساری چالاکیاں ختم ہو جائیں گی، یا وہ بدلے میں گھر والوں کو ایک اور بڑا نقصان پہنچانے والی ہے؟ پرومو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والی قسط میں سب سے پہلے عافیہ پوری محبت سے ماریا کے جہیز کے کپڑے استری کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران نازنین، جو مسلسل فہد کے ساتھ رابطے میں ہے، ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ فہد کو میسج کرتی ہے اور فہد جان بوجھ کر عافیہ کو کال کر کے سگنل کا بہانہ بناتا ہے۔ عافیہ جیسے ہی کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکلتی ہے، نازنین موقع کا فائدہ اٹھا کر جلتی ہوئی استری ماریا کے ڈریس پر رکھ دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماریا کا خوبصورت ڈریس بری طرح جل جاتا ہے۔ جب گڑیا باجی اور ماریا یہ منظر دیکھتی ہیں تو گڑیا باجی کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈریس انہوں نے خاص طور پر بڑی محبت سے ماریا کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ عافیہ لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں استری سائڈ پر رکھ کے گئی تھی، مجھے نہیں معلوم یہ واپس سوٹ پر کیسے آ گئی، لیکن اس وقت کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ادھر نازنین اپنی کامیاب چال پر دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے اور فوراً فہد کو میسج کر کے بتاتی ہے کہ پلان کامیاب ہو گیا۔ صاف لگ رہا ہے کہ اب دونوں صرف احمر اور عافیہ کے رشتے ہی نہیں بلکہ پورے گھر کا سکون تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف رانی ابھی تک اس جھوٹے الزام کے صدمے سے باہر نہیں نکل سکی۔ اسے دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ اسی گھر کے لیے قربانیاں دیں۔ بلال کو بھی گھر والوں کی خاطر سمجھایا، اس سے ناراض رہی، لیکن جب خود اس پر چوری کا الزام لگا تو کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ صرف بلال ہی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا، اور یہی بات بلال کے کردار کا ایک اچھا پہلو بھی دکھاتی ہے کہ اپنی تمام خامیوں کے باوجود وہ مشکل وقت میں اپنی بیوی رانی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی اداسی میں نازنین جان بوجھ کر رانی کے زخموں پر نمک چھڑکنے آ جاتی ہے۔ طنز کرتے ہوئے کہتی ہے، جن لوگوں کے لیے تم اتنا کرتی رہی وہ تو آج تمہیں پوچھ بھی نہیں رہے۔ لیکن اس بار رانی بھی خاموش نہیں رہتی، وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ماریا کا سیٹ بھی تم نے چرایا تھا اور میری الماری میں انگوٹھی بھی تم نے ہی رکھی تھی تاکہ سب کا شک مجھ پر جائے۔ نازنین کو یقین ہوتا ہے کہ رانی کی بات کوئی نہیں سنے گا، اس لیے وہ مزید اکڑ کر کہہ دیتی ہے، کام میں کرتی ہوں لیکن الزام ہمیشہ کسی اور پر آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قسمت نازنین کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اتفاق سے گڑیا باجی یہ ساری بات اپنے کانوں سے سن لیتی ہیں۔ انہیں فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ نہ صرف ماریا کا سیٹ بلکہ سوٹ جلانے کی حرکت بھی نازنین ہی کی تھی۔ غصے میں آ کر گڑیا باجی نازنین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہیں، لیکن ڈرامہ یہیں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ عین اسی لمحے شارک گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو تھپڑ کھاتے دیکھ لیتا ہے۔ ظاہر ہے وہ حقیقت جانے بغیر پہلے نازنین کا ہی ساتھ دے گا، اور لگتا یہی ہے کہ اسی بات کو بہانہ بنا کر شارک دوبارہ گھر میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کرے گا۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے ماریا کا رشتہ ہی خراب کرنے کی کوشش کرے تاکہ گھر والوں کی خوشیاں ایک بار پھر ماتم میں بدل جائیں۔ دوسری طرف شہیر کا راز بھی اب آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ عافیہ کے سوتیلے والد باسط دبئی سے واپس آ کر اپنی بیوی ارم کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں شہیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف بالکل صحت مند دکھائی دے رہا تھا بلکہ بڑے آرام سے اپنی زندگی انجوائے بھی کر رہا تھا۔ یہ سن کر ارم خود بھی حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ شہیر نے تو سب کو یہی بتایا تھا
کہ وہ علاج کے لیے UK گیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ارم یہ بات عافیہ کو بتائے گی تو کیا وہ اپنی ماں اور باسط کی بات پر یقین کرے گی یا پھر اسے یہی لگے گا کہ دونوں جان بوجھ کر عافیہ کو اس کے والد کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ فی الحال عافیہ شاید اپنے والد کا ہی ساتھ دے، لیکن سچ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتا اور ایک نہ ایک دن شہیر کی حقیقت ضرور سب کے سامنے آ جائے گی۔ دوسری طرف گھر میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماریا کا سوٹ جلنے سے پہلے عافیہ کو فہد کی کال آئی تھی، تو ممکن ہے احمر کے دل میں مزید سوال پیدا ہوں کہ آخر فہد ہر وقت عافیہ کے ساتھ رابطے میں کیوں رہتا ہے۔ یہی وہ غلط فہمیاں ہیں جنہیں فہد جان بوجھ کر بڑھانا چاہتا ہے تاکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اعتماد کمزور پڑ جائے۔ ادھر ایک اور دلچسپ موڑ بھی آنے والا ہے۔ فہد نے نازنین کو جو مہنگا بریسلٹ دیا تھا، نازنین اسے فوراً گھر نہیں لاتی بلکہ اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتی ہے اور پہلے سے پوری کہانی بھی بنا لیتی ہے کہ اگر کسی نے پوچھا تو یہی کہنا کہ کمیٹی نکلنے پر امی نے یہ بریسلٹ مجھے تحفے میں دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ نازنین کا بیٹا زین یہ ساری گفتگو سن رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ آگے چل کر یہی بچہ اپنی ماں کے خلاف سب سے بڑا گواہ بن سکتا ہے۔ اگر عافیہ یا گھر کا کوئی فرد اس بریسلٹ کو پہچان گیا اور سوال اٹھا تو نازنین شاید پھر بھی جھوٹ بول دے، مگر زین معصومیت میں ساری حقیقت بتا سکتا ہے کہ بریسلٹ نانی نے نہیں بلکہ کسی انکل نے امی کو گفٹ دیا ہے۔ ویسے ایک بات سمجھ سے باہر ہے، شارق نے خود نازنین کو رات کے اندھیرے میں کسی نامعلوم شخص سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر بھی اس نے نہ نمبر نوٹ کیا اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ دوسری طرف آخر کون تھا۔ اگر وہ اسی وقت اس نمبر کی تحقیق کر لیتا تو شاید کافی راز وہیں کھل جاتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نازنین کی ایک کے بعد ایک سازش آخر کار اسی پر الٹ پڑے گی؟ کیا زین اپنی ماں کی چالاکیوں کا پردہ فاش کرے گا؟ کیا عافیہ کو اپنے والد شہیر اور فہد کی حقیقت کا وقت پر پتہ چل جائے گا یا پھر فہد اپنی چالوں سے احمر اور عافیہ کے رشتے میں مزید دوریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور ہاں، ایک بات تو رہ ہی گئی کہ حمزہ کا راز کب کھلے گا کہ بھئی وہ اسلام آباد کیا کرنے گیا تھا اور کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ پریشان ہو رہا تھا کہ میں گڑیا کو کس طرح سے بتاؤں گا، کیونکہ گڑیا کو جب یہ راز پتہ چلا تو شاید وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ان سب باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ حمزہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس نے گڑیا کو اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا، اور ظاہر ہے کہ جس دن گڑیا کو یہ پتہ چلا اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے خیال میں ناظرین آنے والی قسط کا سب سے بڑا ٹوئسٹ کیا ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔